بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سورۃ الحجرات کی آخری 6 آیتوں اور سورہ قاف کی ابتدائی 19 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی تھی۔ آج انشاءاللہ ان آیتوں کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13، اس میں یہ مضمون ہے کہ انسان سب برابر ہیں، خاندان، نسب اور حسب کی وجہ سے کوئی کسی کو حقیر اور کمتر نہ سمجھے۔ یہ سب تو اللہ پاک نے تعارف اور پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کے نزدیک شرافت اور اعزاز کا معیار تقوی ہے۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی سب سے زیادہ محترم، معزز اور اللہ کے نزدیک مکرم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 تک یہ مضمون ہے کہ نو مسلم دیہاتی جو اسلام کی فتح اور شوکت سے متاثر ہو کر اطاعت کا دم بھر رہے تھے مگر ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، وہ مسلمانوں پر احسان جتانے کو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، سچے پکے ایمان والے ہیں، لہٰذا ہمیں مال و دولت دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ یا مخالفت نہیں کرتے۔ ہاں جب تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہوگا تو اس کی علامت اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری پوری زندگی اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کا نمونہ ہوگی، تو اللہ پاک تمہارے اعمال صالحہ کا پورا انعام تم کو عطا فرمائیں گے۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں اور اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم ایمان والے ہو، اس کو تو تمام مخلوقات کا پورا علم ہے۔ تم اپنا اسلام لانے کا ہمیں احسان نہ جتلاؤ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو اسلام کی توفیق دی۔ اس کے بعد سورہ قاف کی ابتدائی 2 آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ قرآن مجید کی قسم، یہ کافر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس وجہ سے جھٹلا رہے ہیں کہ ان کو یہ تعجب ہے کہ ان میں ہی سے ایک آدمی ان کی طرف رسول کیسے بنا دیا گیا۔ پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ ان کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی کوئی معقول وجہ اور دلیل نہیں ہے۔ آیت نمبر 5 تک کافروں کے اس شبہ کا ذکر ہے کہ وہ تعجب سے کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیوں کر زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جب مرنے کے بعد زمین ان کے جسموں کو کھا جاتی ہے اور یہ مٹی بن جاتے ہیں تو ہمیں ان کے جسم کے مٹی بن جانے والے تمام ذرات اور اجزاء کا خوب علم ہے کہ وہ کہاں بکھر گئے ہیں، اور ہم ان کے جسموں کو دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ لوح محفوظ میں ہر چیز کا علم اللہ نے لکھ چھوڑا ہے۔ یہ بلا وجہ تعجب میں پڑے ہیں، دراصل یہ ماننا نہیں چاہتے، اسی لیے الجھی ہوئی متضاد باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 تک اسی شبہ کا دوسرا جواب دیا گیا کہ کیا تم کو اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا صحیح اندازہ نہیں ہے جو اس قسم کا شبہ کرتے ہو؟ تم کو آسمان کی خوبصورت اور بے عیب تخلیق اور زمین کی زبردست تخلیق نظر نہیں آتی کہ اسے کس طرح ہموار کر کے اللہ نے پھیلا دیا ہے، اس میں پہاڑوں کو پیدا کر کے اس کو ٹھہراؤ عطا کر دیا ہے، اس میں کتنے اور کیسے خوشنما پودے، پھل، پھول، اناج، کھجور کے اونچے اونچے درختوں کے باغات تخلیق فرمائیں جن میں تہ بتہ خوشے لٹکے ہوتے ہیں۔ یہ سب آسمان سے مردہ زمین پر پانی نازل کر کے اگایا ہے۔ اس پانی سے اللہ پاک مردہ پڑے شہروں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ اس سے تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی طرح ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 تک ان کافروں کو ڈرایا گیا ہے کہ تم اگر کفر و انکار سے باز نہ آئے تو کہیں تمہارا حشر بھی پچھلی نافرمان اقوام قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط اور فرعون کی طرح نہ ہو جائے کہ ان کو صفحہ ہستی سے اسی جرم میں مٹا دیا گیا۔ آیت نمبر 15 میں یہ فرمایا کہ ہم نے جب تم کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو ہم تم کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی کہ جو کام ہم پہلی مرتبہ کر لیں تو دوبارہ کرنے سے ہمیں اس میں کیا رکاوٹ ہوگی؟ اس کے بعد آیت نمبر 19 تک یہ مضمون ہے کہ اللہ پاک قادر مطلق بھی ہے اور اپنی مخلوقات کے ہر حال و قال سے باخبر بھی ہے،
اور اس کی شہرک سے بھی قریب ہے۔ انسان کا ہر قول و فعل ریکارڈ کیا جا رہا ہے، پھر بالآخر ہر انسان کو موت کی سختی کا سامنا ضرور کرنا ہے، جس کی تیاری کرنا عقل مندی کا تقاضا ہے۔ محترم سامعین، پچھلے ہفتے کے مضامین کا خلاصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ۔